بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ پریشانیاں ظاہر ہے کہ ایک سبب تو ان کا یہی ہے کہ انسان جب گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دی تھی، کہ پھر جب کوئی اطاعت کے دائرے سے نکلتا ہے تو اس کو آزمائش کے جھٹکے دیے جاتے ہیں کہ شاید اس طرح بیدار ہو جائے۔ یعنی یہ امتحان، یہ مصیبت جو اس کے اوپر آتی ہے، وہ اس کو جگانے اور چونکانے کے لیے ہے، واپس پلٹ آئے، اللہ سے قربت پیدا کر لے۔ یہ مسئلہ وہ ہے یہاں کہ جہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیوں مصیبت آتی ہے؟ مصیبت آتی ہے گناہوں کے سزا کے طور پر۔ اب معصوم سے سوال کیا، شاید میں نے اس سے پہلے بیان بھی کیا، ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھیں آپ حضرات، تو میں آگے بڑھاؤں گا۔ سوال کیا کہ مولا جب مصیبتیں آتی ہیں، مومن پر مصیبت آئے تو کیسے پتا چلے کہ یہ مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یا یہ مصیبت اللہ کے اس وعدے کی بنیاد پر ہے کہ جو اس نے کہہ دیا کہ ہم ہر ایک کو آزمائیں گے۔ انبیاء کو آزمایا، صالحین کو آزمایا، اپنے نیک بندوں کو آزمایا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے کہ اللہ نے سب سے زیادہ، یعنی مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء آزمائے گئے، اور پھر جو عمل اور کردار میں انبیاء سے جتنا مشابہ ہوگا اس کی اتنی ہی سخت آزمائش ہوگی۔ یعنی انبیاء کے راستے پر چلنے والا جو کردار میں جتنا ان سے قریب ہوتا چلا جائے گا، عمل میں ان سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس کے لیے مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کا امتحان سخت ہوتا چلا جائے گا۔ یہ امتحان اس کے لیے کیوں ہے؟ ایک وجہ اس امتحان کی یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں میری محبت خالص ہو جائے، یعنی کسی اور کی محبت نہ رہے، اس کی تمام تر توجہات میری طرف آ جائیں۔ لہذا نیکیوں کو چمکانے کے لیے، خیر کو اور واضح کرنے کے لیے، اس کو مزید ترقی دے کر اس کے درجات بلند کرنے کے لیے یہ مصیبت مومن پر آتی ہے۔ اور جتنا درجات بڑھتے ہیں، جتنا عمل میں آگے بڑھتا ہے، جتنا اپنے کردار کو خالص اور پاکیزہ کرتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کے لیے یہ مصیبت، یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ ٹرائل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس جتنا بڑھے گا اتنا یہ قریب آئے گا، اتنے درجات اس کے بلند ہوں گے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے بزرگ عالم کا، غالباً استاد نخودگی کا واقعہ ہے کہ ان کے شاگرد نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ استاد گریہ کر رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ رونے کا سبب پوچھا کہ آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا گریہ کا سبب یہ ہے کہ میرے درجات بڑھا دیے گئے، اب میرے اوپر کچھ اور حقیقتیں واضح ہو گئیں، کچھ اور پردے میری نگاہوں کے آگے سے ہٹ گئے۔ کہا تو یہ تو خوشی کی بات ہے، نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں، شخصیت اور زیادہ بلند ہو جائے، درجات اور بڑھ جائیں، تو یہ مقام شکر ہے، یہ خوشی کا مقام ہے، یہ گریہ کرنے کا مقام تو نہیں ہے۔ پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا رونے کا سبب یہ ہے کہ کتنے ہی مومنین میرے پاس دعاؤں کے لیے آتے تھے کہ دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر سے یہ مصیبت ٹل جائے، دعا کیجئے کہ یہ امتحان ہم سے ہٹا لیا جائے۔ کہا میں ان کے لیے دعا کرتا تھا، اللہ میری دعا کو قبول کر کے ان کے اوپر سے وہ امتحان ہٹا لیتا تھا۔ لیکن اب جب میں نے دیکھا، جب اور زیادہ بلندی ہوئی، جب اور پردے ہٹے، تو اب معلوم ہوا کہ وہ امتحان کا ہٹا لینا وہ اللہ کا فضل نہیں تھا، فضل یہ تھا کہ وہ امتحان میں ثابت قدم رہتے تاکہ اور ان کے درجات بلند ہو جاتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئلہ اور ہیرا دونوں کی حقیقت ایک ہے، لیکن کوئلے کی کان سے ہیرا کب نکلتا ہے؟ وہ کوئلہ جو انتہائی درجے کا ٹیمپریچر اور انتہائی درجے کا پریشر برداشت کر لیتا ہے، پھر وہ ہیرا بن کے نکلتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ نیکیوں میں اور زیادہ ابھر جائے، اور زیادہ چمک جائے، اور اس کا کردار واضح ہو کے سامنے آ جائے، لہذا اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔